الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ واقعہ کی فضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الوفات کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذنوبی یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کسی طبیب معالج کو بلاتا ہوں؟ تو فرمایا کہ الطبیب امرضنی، یعنی مجھے طبیب نے ہی بیمار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل طبیب تو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں؟ تو فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عطیہ لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ، کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس سورت کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص بھی رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فاقہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی یہاں پر قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع میں کوئی کذب نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ قیامت آنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ قیامت نہیں آئی۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی، یعنی اٹھانے والی اور گرانے والی، تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی۔ قیامت بہت سی بلند اور رتبہ قوموں اور افراد کو پست و ذلیل کر دے گی، اور بہت سی پست اور حقیر قوموں کو اور افراد کو سر بلند کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس جملے کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک بونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور لوگوں تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، فاصحاب المیمنۃ، چنانچہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنۃ، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، واصحاب المشأمۃ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، ما اصحاب المشأمہ، کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک قوم عرش کے دائیں جانب ہوگی، یہ وہ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے پیدا ہوئے، اور ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان کو عرش کی دائیں جانب میں جمع کر دیا جائے گا، یہ سب لوگ جنتی ہیں۔ دوسری قوم عرش کے بائیں جانب جمع ہوگی جو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے پیدا ہوئے، اور جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ سب لوگ جہنمی ہوں گے۔ اور تیسری قسم طائفہ سابقین کا ہوگا،
تیسرا گروہ جو رب کے عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کے مقام میں ہوگا، جن میں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور اولیاء اللہ ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ سابقون السابقون، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے روز اللہ کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کریں، اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کریں جو اپنے حق میں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں سابقون السابقون۔ سلۃ من الاولین، فی جنات النعیم، سلۃ من الاولین، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے، وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے۔ شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سلہ کہتے ہیں جماعت کو، یعنی بڑی جماعت، اور اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ یہاں اولین اور آخرین کی تقسیم کا دو جگہ ذکر آیا ہے، اول سابقین مقربین کے سلسلے میں، دوسرا اصحاب الیمین یعنی عام مومنین کے سلسلے میں۔ پہلی جگہ یعنی سابقین میں تو یہ فرق کیا گیا ہے کہ یہ سابقین مقربین اولین میں سے سلہ یعنی بڑی جماعت ہوگی، اور آخرین میں سے کم ہوں گے جیسا کہ آیت میں مذکور ہے، اور دوسری جگہ اصحاب الیمین کے بیان میں اولین اور آخرین دونوں میں سلہ وارد ہوا ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ اصحاب یمین اولین میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی۔ یطوف علیہم متکئین، نہیں، علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، سدھا رہنے والے لڑکے یعنی بناؤ سنگار کیے ہوئے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا، وَلَا يُنزِفُونَ، اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ یعنی دنیا کی شراب تو ایسی ہے، انسان پیتا ہے مدہوش ہو جاتا ہے، نشے میں ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، اس کے پینے سے نہ تو کسی کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی کوئی مدہوش ہوگا۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اکواب کوب کی جمع ہے، پانی وغیرہ پینے کے ایسے برتن کو کہتے ہیں جیسے ہمارے عرف میں گلاس ہوتے ہیں۔ ابریق کی جمع ہے، ٹونٹی دار لوٹے یعنی جن کے آگے نلکا لگاؤ۔ کاس خاص شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے۔ معین سے مراد یہ ہے کہ یہ شراب ایک چشمہ جاریہ سے لائی ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، صدا سے مشتق ہے جس کے معنی درد سر کے ہیں۔ دنیا میں شراب زیادہ پینے سے سر میں درد اور چکر جیسے ہوتے ہیں، جنت کی شراب میں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ نزف کے اصلی معنی کنویں کے تمام پانی سینچ لینے کے ہیں، یہاں مراد عقل سے خالی ہونا ہے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے۔ یعنی وہ لڑکے ان کے سامنے پھیریں گے شراب لے کر، پھل لے کر اور پرندوں کا گوشت دے کر۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یعنی پرندوں کا گوشت جیسی ان کی خواہش ہوگی۔
حدیث میں ہے کہ اہل جنت جس وقت کسی پرندے کے گوشت کی طرف رغبت کریں گے تو اس کا گوشت جس طرح کھانے کی رغبت دل میں آئے گی، کباب ہو یا دوسری طرح پکا ہوا ہو، فوراً تیار ہو کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسی چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو نیک اعمال وہ دنیا میں کرتے تھے یہ ان کو بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں جو بات ہوگی سلامتی سلامتی کی ہوگی، یہاں یعنی وہاں پر نہ گالی گلوچ ہوگا نہ جھگڑا ہوگا، وہاں پر صرف سلامتی والی بات ہوگی۔ اور اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ فی صدر مخضود، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں۔ وطلح منضود، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں۔ وظل ممدود، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں۔ وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی میں۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور ڈھیر سارے پھلوں میں۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ انا انشأناہن انشاء، یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، نئی دفعہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ فروش مرفوعہ کا مطلب یہ ہے کہ بستر یا فرش کی بلندی، اول تو اس لیے کہ یہ مقام خود ہی بلند ہے، دوسرے خود یہ کہ فرش زمین پر نہیں بلکہ تختوں اور چرپائیوں کے اوپر ہوں گے، اسی وجہ سے فرمائے گئے فروش مرفوعہ، بلند فرش۔ انا انشأناہن انشاء، انشاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت کی عورتیں خود ایک مطلب یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی پیدائش اور تخلیق ایک خاص اندازے سے کی ہے۔ یہ خاص اندازہ ان حوران جنت کے لیے اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوئی تھیں اور پھر جنت میں لائی گئیں، بلکہ جنت میں ہی بغیر ولادت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ عرباً اترابا، شوروں کے لیے محبت سے بری ہوئی عمر میں۔ لاصحاب الیمین، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ اتراب بکسر ترب کی جمع ہے جس کے معنی ہم عمر کے ہیں، یعنی جنت میں مرد عورت سب عام عمر کر دیے جائیں گے۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے۔ صلہ کے معنی بڑی جماعت، اور اولین و آخرین کی تفسیر میں پہلے سب کچھ گزر چکا ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ فی سموم و حمیم، یہاں سے اللہ تعالیٰ ان بائیں ہاتھ والوں اور یعنی جو بائیں طرف ہوں گے جہنم والے ہوں گے ان کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں۔ وظل من یحموم، اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ لا بارد ولا کریم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، یعنی گناہ کرتے تھے
پھر اسی پر ڈٹ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے تھے۔ وَقَانُوا یقولون، اور کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ لَمَجْمُعُونَ، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیے جائیں گے، إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُوم، ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ زقوم کے بارے میں پہلے 2 دفعہ گزر چکا ہے، وہاں پر اس کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اب زقوم کھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، یعنی بھوک لگے گی، کھانے کا دل کرے گا لیکن کھا بھی نہیں سکیں گے، لیکن اسی زقوم سے پیٹ بھرنے ہوں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ حمیم کے بارے میں بھی پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم، اور پینا بھی اس طرح جیسے ایک پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں، مطلب یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، استسقاء کی بیماری کی وجہ سے اونٹ اس طرح پانی پیتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے، یعنی پیتا رہتا ہے اور اس کو یہ بیماری ہوتی ہے، جتنا بھی پانی پی لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ بھی جہنم کے اندر حمیم پئیں گے لیکن ان کا پیٹ، ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ نزل کہتے ہیں مہمانی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، ذرا بتاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟